جاننا چاہتے ہیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ بتائیں آپ کو کون ہے امام جعفر الصادق رضی اللہ. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو شہزادے دو نواسے امام حسن امام حسین. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں کربلا کی سرزمین پر رہنے والی اور سلامتی کے ساتھ لوٹ کر کربلا کے معرکے سے بچ کر واپس تشریف لانے والی ذات کا نام ہے امام زین العابدین امام علی ابن حسین علیہ السلام. سمجھ گیا؟ امام حسین وہ شہزادے جو کربلا میں تھے سارا خاندان کٹ گیا, سارا خاندان لٹ گیا, سب کے سب شہید ہو گئے, لیکن امام زین العابدین بچ گئے. کیسے بچ گئے؟ بیمار تھے, جنہیں بیماری کربلا بھی کہا جاتا ہے. اور بیمار پر جہاد فرض نہیں ہوتا ہے, نماز ہی نہیں ہوتی ہے, بتا دیا نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے تو جہاد فرض نہیں ہوتا ہے. بار بار اٹھتے رہے, اپنے بابا سے کہتے رہے امام میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں گا, آپ کو میدان کارزار میں جانے نہیں دوں گا. لیکن نبی کے نواسی امام علی مقام امام حسین نے اپنے بیٹے سے کہا نہیں بیٹا, اللہ کو یہ منظور نہیں تو میدان کارزار میں اترو. کیوں؟ اسی لیے کہ انا آتینا کل کوثر کی جو شان ہے وہ انہی کے ذریعے جاری و ساری ہونے والی ہے. ان کی پشتوں میں اللہ ایسے ایسے ائمہ کو رکھنے والا ہے جن کی نظر عنایت پڑے گی تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقیہ دنیا میں جنم لیں گے, امام مالک جیسی ذات بنے گی. تو ان کو آنا ہے, ان لوگوں کو آنا ہے. تو یہ ہوا. دیکھیں امام زین العابدین کا مقام مرتبہ بہت بلند, بہت عرفہ, بہت اعلیٰ ہے. امام حسین کے شہزادے ابو سے تربیت پائی, امام حسین نے اپنے نانا جان سے تربیت پائی. کون ان کا ثانی, کون ان کا ہم منصب ہوگا. کربلا سے واپس آئے, مسالی ہوئے اس کے الگ تفصیل. اس کے بعد شہزادے عالی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا, آپ کے صاحبزادے تولد ہوئے. ان کا نام تھا امام سید محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ. کون ہے وہ؟ حضرت علی علیہ السلام کے پڑھو, امام حسین کے پوتے حضرت سیدنا باقر, امام باقر رضی اللہ تعالیٰ. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے اپنے والد بزرگوار کی صحبت میں رہے اور باقر العلوم ہوئے. کیا ہوئے؟ باقر العلوم, یعنی دنیا میں مولائے کائنات شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی علمی فیضان کا کوئی سچا پکا حقیقی جانشین پیدا ہوا تو وہ ذات ہے امام باقر علیہ السلام. انہوں نے سارے علوم کائنات میں تقسیم فرمائے. یہاں سے دیکھیں, جس کے پاس جو ہوتا ہے نا وہی تو تقسیم کرتا ہے. جس کے پاس دولت تھی اس نے دولت تقسیم کی, کسی کے پاس منصب تھا اس نے منصب بانٹے, کسی کے پاس سونا جواہرات ہیرے وغیرہ تھے اس نے وہ بانٹے. نبی کے گھر میں کیا تھا؟ نبی کے گھر میں رسالت تھی, نبی کے گھر میں نبوت تھی, نبی کے گھر میں امامت تھی, اور نبی کے گھر میں علم تھا. کیا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلیم الباب. ان کے پڑپوتے امام باقر علیہ السلام نے ساری کائنات کو علم تقسیم فرمایا نبی کے گھر کا. توجہ ہے آپ کو. کربلا کے بعد کے حالات کیسے ہو گئے تھے آپ کو معلوم ہے, کتنا اسلام کو یکومان بنا دیا گیا تھا. بلکہ یوں سمجھے آپ کی آج کی زبان میں اسلام کو ہائی جیک بائی بنو امیہ, سمجھ رہے ہیں, اسلام کو ہائی جیک کر دیا گیا تھا. یعنی ترجیحات کی جا رہی تھی, حلال کو حرام, حرام کو حلال, یہ سب چیزیں کی جا رہی تھی. تو امام باقر نے اپنے نانا جان کی دین کی حفاظت فرمائی اور وہ علوم جو اپنے جد کریم علیہ السلام سے ملے تھے وہ ساری کائنات میں کھول کھول کر واضح طور پر بتا دیے. جو چیزیں جائز ہے وہ بھی واضح کر دی, جو ناجائز ہے وہ بھی واضح کر دی, سارے علوم تقسیم کروا دی. کس کو ملے یہ علوم؟ توجہ ہے آپ کی. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 83 ہجری میں, سن 83 ہجری میں مدینہ المنورہ کی سرزمین پر تولد ہوتے ہیں. اب دیکھیں آپ ان کی قدر و منزلت, جن کی نیاز سے روکا جاتا ہے ان کا مقام و مرتبہ بھی دیکھیں. جن کی نیاز سے لوگوں کو روکا جاتا ہے ان کی شان و شوکت دیکھیں. ارے یار خواجہ کی چھٹی سے نہیں روکتے, غوث اعظم کی 11ویں سے نہیں روکتے, امام جعفر کے کونوں سے روکتے ہو. ارے غوث اعظم کے بعد جو کچھ ہے, غریب نواز کے بعد جو کچھ ہے, وہ سب کچھ امام جعفر الصادق سے ملا ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنے ظاہری علوم ہیں وہ سب امام جعفر الصادق نے بانٹے ہیں. شریعت کے جتنے علوم ہیں وہ سب امام جعفر الصادق نے بانٹے ہیں. اور مجھے کہنے دیجیے طریقت کے جتنے علوم ہیں, یعنی علم ظاہر ہے, علم باطن ہے, ان سب کو کائنات میں تقسیم کرنے والی ذات کا نام امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ. میں نہیں کہتا ہوں,
نماز پڑھتے ہیں نا, یہاں پر میجورٹی حنفیوں کی ہے نا, بتائیے سب زیادہ حنفی ہے نا دنیا میں, 70-75% حنفی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ پہ اشارہ ہے کہ نہیں؟ بتائیے نماز پڑھاتے ہوئے امام صاحب کو اتنی عزت, آپ کی نمازوں میں امام اعظم شامل ہے کہ نہیں؟ آپ کے وضو میں امام اعظم شامل ہے, آپ کے غسل میں امام اعظم شامل ہے. یعنی آپ غسل کرتے ہیں, آپ کا جسم پاک ہوتا ہے, اس کا ثواب امام اعظم کو جاتا ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ پروردگار قادر مطلق ہے, ثواب آپ کو بھی دے ان کو بھی دے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, مشہور حدیث مبارک ہے, اصول ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی کو نیک عمل پر ڈال دے, یعنی نماز کے راستے پہ ڈال دے, روزے کے راستے پہ ڈال دے, جہاد کے راستے پہ ڈال دے, نیکی کے راستے پہ ڈال دے, خیر خیرات کے راستے پہ ڈال دے, تو حضور نے کیا فرمایا, اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کو ملے گا. یعنی اگر آپ نے کسی کو اچھے کام پہ لگا دیا, اس نے سمجھیے وہ خیرات نہیں کرتا تھا, بخیل تھا, کیا تھا, بخیل تھا, آپ نے اس کا دل صاف کیا, پاک کیا, بتایا کہ دیکھو سخاوت کا کتنا بڑا انعام ہے. اللہ فرماتا ہے ایک دے گا تو 10 ملیں گے, دنیا میں بھی ملیں گے. آخر 1-2 منٹ کی آپ نے اس کو تقریر کر دی, اس کا دل بدل گیا, وہ باہر نکلا, 100 کی نوٹ اس نے غریب کو دی, 100 کی نوٹ اس کو غریب کو دے دی. فرشتے نے لکھ دیا 100 روپئے. آپ کا نام کیا ہے؟ جنید. جنید صاحب نے 100 روپئے دیے. آپ کا نام کیا ہے؟ عثمان. عثمان صاحب نے جنید صاحب کو کام پہ لگایا, جنید صاحب نے 100 روپئے دے دیے. فرشتے نے لکھا 100 روپئے جنید صاحب کی طرف سے, 100 روپئے عثمان صاحب کی طرف سے. آپ کو میں اس دیر کر رہا ہوں. تو فرشتے نے بولا بھائی پیسے تو جنید نے دیے تھے, آپ نے عثمان کا بھی نام لکھ دیا, اس میں ثواب میں چیکنگ کیوں کر دیا؟ تو فرشتے نے کہا کہ نبی بھی حدیث نہیں سنی, کام پہ تو اس نے لگایا. حضور نے فرمایا اس کو جتنا ثواب, اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دنیا میں اگر آج 3 ارب مسلمان ہیں, 3 ارب میں 2 ارب مسلمان حنفی اگر ہیں, تو 2 ارب حنفی مسلمان جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا ثواب کن کو بھی ملتا ہے؟ امام اعظم کو بھی جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وضو کا طریقہ آپ کو بتایا ہے, غسل کا طریقہ بتایا ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے, فرائض کا طریقہ ادا کرنے کا بتایا ہے, سنن کا بتایا ہے, واجبات کا بتایا ہے, نوافل کا بتایا ہے. قربانی دیں گے آپ, ان کو ثواب ملے گا. حج کو جائیں گے آپ کو بھی ملے گا, ان کو بھی ملے گا. ملے گا کہ نہیں؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں لولا السنتان لحلق النعمان. اے امام جعفر صادق, ابو حنیفہ نے اگر 2 سال آپ کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے تو یہ ہلاک ہو جاتا, برباد ہو جاتا. وہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی آپ نیاز کرتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے. اور نبی کا گھر کبھی کچھ کسی کا رکھ نہیں لیتا. دوستو یاد رکھو, دیکھیں ہمارے پاس میرے سنت ہے کہ نہیں, دیگر طبقوں کی میں بات نہیں کرتا, میں ان کی توہین نہیں کرتا, وہ ان کا عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے ایصال ثواب. کیا ہے بتائیے؟ ایصال ثواب. یعنی ایصال ثواب کا مطلب ہے, ایک مرتبہ حضور کی خدمت ایک صحابی حاضر ہوئے, متفق ہے حدیث مبارک ہے, کہا یا رسول اللہ میں کچھ اپنی ماں کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں. کہا زندہ ہے کہ مر گئی؟ کہا مر گئی. تو حضور نے فرمایا وہ فلاں بستی میں جاؤ مدینے کی, اور جا کے وہاں پہ کنواں کھود دے. کیا کہا؟ تیرے پاس اس کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ, نیک کام کرنا چاہتا ہوں. ہاں کرنا چاہتا ہوں. ایک کنواں کھود دے. تو اس سے کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جتنے انسان چرند پرند وہاں کا پانی پیئیں گے, تیری ماں کو اس کا ثواب ملے گا. دیکھیے پانی, صرف پانی, اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تو ٹھیک اسی طرح اہل سنت جب نیاز کرتے ہیں تو ہم یہ نیاز پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر شیطان چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے. حدیث مبارک میں بسم اللہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے لوگ ہوتی جا بولے بارہ کیا کہا شرک. کہیں تو شرک کیا؟ ارے تو کھانے کو بسم اللہ پڑھا. ارے کہتا تو بیٹا نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. شیطان چلا جاتا. تو ہم نے کہا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چلا جاتا ہے تو سورہ فاتحہ بھی کتنے بھاگ جاتے ہو؟ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ, سورہ اخلاص جب پڑھا جاتا ہے. بات صرف سمجھنے کی ہے دوستوں, مشابہات تو ہر قوم میں ہوتی ہیں, ہر قوم میں ہوتی ہیں. ہندو بھی ساتھ چکر لگاتا ہے, آپ بھی ساتھ چکر کھانے کا لگاتے کیا چھوڑ دیں گے؟ تروپتی کو جا کر وہ بھی بال منڈاتا ہے, آپ بھی ہر کو جا کے بال منڈاتے کیا چھوڑ دیں گے؟ ایسی مشابہات بہت ہیں, لیکن وہ مشابہات جو شرک کی طرف لے جائیں ان کو چھوڑنا ہے. وہ مشابہات جو شرک کی طرف لے جائیں, آپ بھی
पैंट शर्ट पहनते हैं, वो भी पैंट शर्ट पहनता है, आप भी कपड़े पहनते हैं, वो भी पहनता है, आप भी वही खाते हैं जो वो खाता है, तो क्या छोड़ देंगे? ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ये अकीदे को खराब करने के लिए साजिशें की जाती हैं। तो हम जो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज करते हैं, उन लोगों की खारिजियत को इसलिए तकलीफ है कि आप इनकी नियाज करेंगे, करते हैं कि नहीं बताइए? आप इनकी नियाज करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, गुरबा को, यतामा को, मसाकीन को, मफलूक लोगों को बुलाएंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। और खाना खिलाना मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन इस्लाम। क्या फरमाया? बेहतरीन इस्लाम है। जिसके बाद बेहतरीन इस्लाम है वही बेहतरीन मुसलमान होगा कि नहीं? बताइए, बेहतरीन मुसलमान तो आप हैं क्योंकि आप खिलाते हैं अल्लाह के बंदों को, और अल्लाह को ये अदा अपने बंदों की बहुत पसंद है, बहुत मरगूब है। अल्लाह बहुत खुश होता है जब कोई बंदा किसी बंदे को खाना खिलाता है, भूखे की भूख मिटाता है, मफलूकुल हाल की मदद करता है, तो अल्लाह बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, ये जो नियाज़ पाक का एहतमाम किया जाता है, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपने फातिहा दे दी, उसका अज्र सवाब गरीब ने खाया, अल्लाह ने आपको भी दे दिया, हदीस में उसे इमाम जाफर सादिक की रूह को भी पहुंचा दिया। इमाम जाफर सादिक खुश हो गए कि फला मेरे नाना के उम्मती ने फातिहा दिलाई, इसाले सवाब किया, गुरबा को खाना खिलाया, मेरी तरफ से इसाले सवाब किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बरकत मुबारक तो खुद 24 घंटे होती है और मजीद रहमतों का नज़ूल फरमा दिया, उनके पास तोहफे पहुँच गए कि फलाने 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 आपके लिए ये किया, खुदस्त बदुआ हो गए। और जब उनका हाथ उठ जाए तो फिर हमारी कोई परेशानी रहेगी, कोई हमारी ज़रूरत नामुकम्मल हुए बगैर रह सकते नहीं। तो दोस्तों के नियाज का एहतमाम इसलिए कि वो खुश हो जाए, अगर वो खुश नहीं होते तो उनके नाना जान खुश हो जाए। आका अलैहिस्सलाम के इरशाद फरमाया हदीस मुबारक में, देखिए मेरे यार की आपको पहचान, इनकी खिदमत करो, तुमने इनकी खिदमत की, अगर ये तुम्हें इनका सिला दुनिया में दे दे तो ठीक। हदीस शरीफ के अल्फाज सुना, यानी अगर आपने नियाज की इमाम जाफर सादिक, इमाम बाक़र की, इमाम हुसैन की, सादात किराम की, आले रसूल की, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये अगर दुनिया में इसका तुझे सिला दे दे तो ठीक है, अगर ये ना दे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझसे वादा करता है कि इसका अज्र तुझे आखिरत में दे। और क्या चाहिए?